لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو شرکوں میں مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے آخری وقت میں فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے اللہ کے نبی بے چین ہے، اس بے چینی کے عالم میں اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، جس نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیے، جس نے اپنے رسولوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیے، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے قبروں کو سجدگاہ بنا لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے قبروں کو سجدگاہ بنانے والا، لیکن آج مسلمان بھی قبروں میں جا کر سجدہ کر رہے ہیں۔ ہاں اس شرک پہ، اور شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اے لوگوں شرک سے بچو، یعنی مشرک بننے سے بچو، اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے تو الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته۔ معزز اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام اور اس علاقے سے آئے ہوئے سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بھائیوں، پردے کے اندر میری ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، آپ سبوں کو معلوم ہے یہ جو پروگرام کیا گیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے اصلاح جلسہ۔ اصلاح کا معنی ہوتا ہے سدھارنا،
یعنی جو بگڑے ہوئے ہیں اسے کیسے سدھارا جائے، چینجنگ کرنا۔ ہم اپنے طرف سے ان باتوں کو کہہ دیں اصلاح معاشرہ، یعنی معاشرے کو کیسے سدھارا جائے۔ تو اس معاشرے میں کوئی دوسرا فرشتے نہیں رہتے ہیں، ہم اور آپ رہتے ہیں۔ جب تک ہم اور آپ نہیں سدھریں گے معاشرہ سدھر نہیں سکتا ہے، سماج سدھر نہیں سکتا ہے۔ سماج کا جو بگاڑ ہے، سماج میں جو فساد ہے، وہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک پرنسپل کھینچا ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں وہ منطبق ہوگا، فٹ ہوگا۔ کیا منطبق ہوگا؟ کہ انسان جب تک نہیں بگڑیں گے سماج سدھر نہیں سکتا ہے۔ ہاں وہ کیوں بگڑا ہے، اصلاح کرنے کی کیا ضرورت اس لیے ہے کہ وہ بگڑے ہوئے ہیں، اس کو سدھارنا ہے، اس کو اصلاح کرنا ہے، اسے صحیح راستے پہ چلنا ہے۔ یہ جو قرآن کریم نے پرنسپل کھینچا ہے، آپ ان پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی کے اندر، تری کے اندر، کائنات کے چپے چپے کے اندر، زمین کے اوپر، پانی کے اندر، سمندر کے اندر کہیں بھی بگاڑ نظر آئے، کہیں بھی فساد نظر آئے تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہارے کرتوتوں کے وجہ سے ہیں، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمائی ہے۔ اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ کا فرمانے کہ اے میرے بندو، جو تمہارا بگاڑے، جو سماج بگڑ رہے ہیں، جو سماج بگڑ رہے وہ تمہارے کرتوتوں کے وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مارتا نہیں ہے جب تک وہ خود بخود پلٹ نہ جائے، خود بخود اپنے آپ کو چینجنگ نہ کر بیٹھے۔ اسی لیے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكَ مِن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے میرے بندو، معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، ہاں تم جو پریشانیوں میں مبتلا ہو وہ تمہارے کرتوتوں کے وجہ سے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تو مہربان ہے جو بہت سارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، جو بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جس کا پکڑ نہیں کرتا۔ دیکھیے معاشرے کے اندر جو بگاڑے ہم سے ہیں، ہم بگڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جب تک نہیں بگڑے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلت اور پریشانیوں میں نہیں ڈالے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں جب تم بگڑ جاؤ گے، جب تم سماج اور اسلام سے نکل جاؤ گے تو میں تمہیں پریشانیوں میں ڈال دوں گا، میں تمہیں تکلیفوں میں ڈال دوں گا۔ اسی لیے لوگوں، پریشانی آج جو پریشانیوں میں ہم مبتلا اسی وجہ سے کہ ہم بگڑ چکے ہیں۔ معاشرت کا بگاڑ ہم سے اور آپ سے ہے۔ جب تک ہم اور آپ نہیں سدھریں گے سماج سدھر نہیں سکتا ہے، معاشرہ سدھر نہیں سکتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں ایک حکمراں گزرا ہے حجاج بن یوسف، ایک بڑا ظالم آدمی تھا، اس نے بڑے بڑے علماء کو قتل کروایا۔ اس کے دور میں امام حسن بصری جو عالم وقت تھے، لوگ اکٹھے ہونے کے بعد امام حسن بصری کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہنے لگا یہ حجاج بن یوسف آج جو ظالم گورنر ہم پر مسلط ہے کیوں ہے؟ امام حسن بصری عالم وقت ہے، میرے بھائیوں کیا جواب دیتے ہیں؟ ما جاء الحجاج الا بذنوبنا۔ اے لوگوں، آج جو حجاج بن یوسف تم پر ظلم کر رہے ہیں، آج جو پریشانیوں میں تمہیں ڈال رہے ہیں، وہ تمہارے کرتوتوں کے وجہ سے ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمائی ہے، وہ تمہارے خود کا کمائی ہے۔ ہاں تم نے نماز چھوڑ دی، ہاں تمہارے گھروں میں تمہارے بچے شراب کا عادی بن گئے، تم نے اسے نہیں روکا اسی لیے پریشانیوں میں ڈال دیا۔ تو آئیے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، ان پر غور کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 شخص بیماریوں میں مبتلا تھا۔ ہاں وہ تینوں شخص بیماریوں میں مبتلا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمائشوں میں ڈالنا چاہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو مالوں سے نوازا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا؟ ان کے پاس اسی فرشتے کو بھیجا جس سے اچھا کیا، اور جا کر وہ تکلیف باتیں سنانے لگا۔ اللہ اے لوگوں، میں پریشانیوں میں مبتلا ہوں، تم میرا مدد کرو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ دو نے نافرمانی کی، نہیں یہ جو مال ہے، جو دولت ہے نا،
میرا باپ دادا نے مجھے دے کر کہا کہ بیٹا اپنے پاس رکھنا. ایک نے کہا نہیں نہیں، جو چاہے لے لو، جو چاہے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پریشانیوں میں ڈال دی، پھر بیماریوں میں مبتلا کر دیا. اور جس نے کہا جاؤ لے لو، جو چاہے اپنے پاس رکھ لو اور جو چاہے میرے لیے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ نے اسے پریشانیوں سے مفت کر دیا. تو آج جو سماج کا بگاڑ ہے ہمارے کرتوتوں کے وجہ سے، ہمارے خود کا کمائی ہے، اس لیے سماج کا بگاڑ ہے. تو آئیے اصلاح، اس لیے میں نے بتایا کہ سماج کا بگاڑ کیوں ہے، سماج کس سے بگڑا ہوئے ہیں، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. تو آئیے میں اپنے ٹاپک پر چلتا ہوں. آج انسان اپنی ذمہ داریوں سے ناواقف ہے. آج انسان اپنے ذمہ داریوں سے ناواقف ہے. اسے معلوم ہے ہم پر ذمہ داری ہے، اور ہر شخص پر ذمہ داری ہے، بچے کو چھوڑ کر ہر شخص پر ذمہ داری ہے، اور ذمہ داریوں سے ناواقف ہے. ذمہ داری کو سمجھ نہیں رہا کہ ہم پر ذمہ داری کیا ہے، میں کیا کروں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص پر ذمہ داری ہے، اور ان ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا. ہاں، بچوں کے بارے میں، گھر کے لوگوں کے بارے میں، ماں باپ سے اور ان کے گارجن لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی. ہاں، تم نے بچے کو برائیوں سے روکا یا نہیں، تم نے بچے کو پریشانیوں سے روکا یا نہیں. میرے بھائیوں، اس بچے کے بارے میں اور گھر کے لوگوں کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. اسی لیے قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ لوگوں خود جہنم سے بچو، لوگوں جہنم سے خود بچ جانا ہے اور کوئی کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، جہنم سے خود بچو اور گھر کے لوگوں کو بھی بچایا کرو. جہنم سے جب تک خود نہیں بچو گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. جہنم سے خود بھی بچنا ہے اور گھر کے لوگوں کو بھی بچانا ہے. اس لیے جو جہنم کی آگ جو جلے گی وہ لکڑیوں سے جلنے والی نہیں ہے. جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، جہنم کی آگ پتھروں سے جلے گی. وقودها الناس والحجارة عليها ملائکۃ غلاظ. ہاں، جہنم کی جو آگ جلے گی وہ انسانوں سے جلے گی. جہنم کی آگ جو جلے گی وہ انسانوں کی لکڑی ہوگی، اور جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی. اس کا ایندھن انسان ہوں گے. انسان بہت سخت ہے، انسان نافرمانیوں میں اتارا ہے، تو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہم نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی کہ بیٹا شراب پینا، جاؤ بیٹا جلسے میں آنے کے بعد جاؤ تم برائیوں میں مبتلا ہو جاؤ. نہیں نہیں، تمہیں صحیح تعلیم دینا ہوگا. میرے بھائیوں، جب تک صحیح تعلیم نہیں دیں گے خود جہنم سے بچ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ باپ پر ذمہ داری ہے، والد پر ذمہ داری ہے کہ باپ بچے کو صحیح تعلیم کس طریقے سے دینا ہو. بچوں پر تعلیم اور بچوں کا جو صحیح تربیت ہے ماں باپ پر ہے. تو آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کو کیا تعلیم دے رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ کے نبی کے سواری پر سوارے، اللہ کے نبی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا غلام، اے بچے، کیا میں تمہیں نفع کی بات نہ بتا دوں، کیا میں تمہیں فائدے کی بات نہ بتا دوں. اس نے کہنے لگا کیوں نہیں یا اللہ کے رسول، ضرور بتائیے، اللہ کے نبی ضرور بتائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک. تم اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. پھر آگے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، یعنی اللہ تعالیٰ کی حدوں کو تجاوز نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کراس مت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. ہم نے کبھی بچے کو بتایا نہیں، بچے شراب پی رہا ہے، بچے سگریٹ کا عادی ہے، ہم نے کبھی اتنا وقت نہیں ملا کہ بچہ شراب مت پینا، تیرے وجہ سے مجھے جہنم کے اندر جانا پڑے گا. ہم نے بچے کو کبھی نہیں بتایا بیٹا نماز پڑھو، نہیں، کیوں نہیں. آئیے اللہ کے نبی ایک 10 سال کے بچے کو اور بچے کو کیا تعلیم دے رہے ہیں. اذا سألت فسل اللہ، اے بچے جب بھی مانگنا تو اللہ سے مانگنا، جب بھی مانگنے کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو اللہ ہی کو پکارنا. اللہ کو پکارنے کے لیے اللہ کے نبی نے بچے کو حکم دے رہے ہیں، اللہ کو پکارنا.
پھر آگے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، اگر اس دنیا میں بسنے والے تمام انسان اکٹھے ہو جائے، مل جائے، اور ملنے کے بعد تمہیں نفع پہنچانا چاہے، تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو سن لو، وہ نفع نہیں پہنچا سکتا ہے، ہاں تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، ہاں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے جتنا تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے، تمہارے حق میں جتنا لکھ رکھا ہے اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اگر یہی انسان مل کر تمہیں نقصان بھی پہنچانا چاہے تو نقصان بھی نہیں کر سکتا ہے، ہاں نقصان بھی اتنا ہی کر سکتا ہے جتنا تمہارے حق میں لکھ رکھا ہے۔ بچے کو یہ تعلیم دی ہم نے کبھی نہیں بتایا، آئیے بچوں کو صحیح تعلیم دینے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، ہاں جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ باپ نہیں پڑھ رہا بیٹوں کو کیا بتائے، باپ خود نہیں پڑھ رہا ہے بیٹوں کو کیسے بتائے کہ بیٹا نماز پڑھو۔ آج تو حالات اس طریقے سے ہے کہ نوجوان کبھی کبھی مسجدوں میں جاتا ہے لیکن اس کا باپ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہوں، اسی لیے بتا رہا ہوں، غصہ مت کیجیے گا۔ ہاں باپ نماز نہیں پڑھ رہا بیٹا پڑھ رہا ہے، لوگوں نماز پڑھنے کی کوشش کیا کرو، نماز پڑھو گے اپنا ہی فائدہ ہے، اور بچے کو بھی حکم دیجئے نماز پڑھو، اور 10 سال تک وہ نماز پڑھے اور نہ پڑھے کوئی بات نہیں، جب 10 سال ہو جائے اور اس کے بعد بھی وہ نماز نہ پڑھے تو اس وجہ سے اسے مارو کہ تاکہ وہ نمازی بن جائے، تاکہ وہ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ لوگوں نماز قائم کیا کرو اور بچے کو صحیح تعلیم دینے کی کوشش کیجئے۔ تو ہر شخص پر ذمہ داری ہے، اور ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ وقت کا حکمران ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت و بادشاہت دی ہے، اس کے بارے میں بھی ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ اگر ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اسے سلطنت و بادشاہت دینے کے بعد وہ ناجائز فائدہ اٹھایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اس پر جنت حرام ہے، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے صحیح تعلیم اور جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی دی ہے ناجائز فائدہ مت اٹھائیے، یہ کوشش کیجئے کہ میں صحیح راستے پہ چلوں گا۔ تو اسی لیے میں یہی بات کہوں گا ہر شخص پر ذمہ داری ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالے۔ اللہ کے نبی کو ذمہ داری دی کہ لوگوں کو بتا دو کہ وہ دین اور جو بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں نا ان کو چھوڑ کر صحیح تعلیم صحیح راستے پر آ جائے۔ آئیے میں ایک نبی کا واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں کی ذمہ داری دی ہے۔ میرے بھائیوں 5 چیزوں کی ذمہ داری اور دینے کے بعد فرمایا یحییٰ اپنے قوم والوں کو بتا دو کہ وہ 5 چیزوں پر عمل کرے۔ یحییٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والوں سے کہا میرے قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 چیزوں کا حکم دیا ہے، 5 باتوں کا حکم دیے کہ لوگوں کو تمہیں بتا دوں۔ یحییٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والوں سے کہا لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو گئے۔ اب حضرت یحییٰ علیہ السلام خطبہ شروع کر رہے ہیں، اے لوگوں دیکھو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تم اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے، شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو میرے بندے ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم و ملاوٹ نہیں کی وہی میرا بندہ کامیاب ہے۔ ایمان لانے کے بعد ظلم کو ملاوٹ کر بیٹھا وہ میرا بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ اکرام نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول اس ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم جو سوچ رہے ہو ظلم نہیں ہے، اس سے مراد حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی ہے ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی کی ہے ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے تم شرک مت کرنا، شرک بھیانک ظلم ہے، شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اسی لیے قرآن کریم کی 114 سورتیں اٹھا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے اور گناہ کے بارے میں نہیں کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں رحیم ہوں، میں غفور ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ لیکن میرے بھائیو ایک گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا، ہاں وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر جو 2 جگہوں میں فرمایا، ایک جگہ پر جنت حرام کا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہم النار، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرے گا جنت ان پر حرام ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اور آگے فرمایا لوگوں میں تمہارے سارے پاپوں کو مٹا دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا، اس لیے شرک سے بچنا۔ شرک کتنا بڑا ظلم ہے معلوم ہے؟ حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی نے پکارا، یا ابو بکر کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بتا دوں؟ کیا تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں علم دے دوں؟ ابو بکر نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ وحقوق الوالدین، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا۔ شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک سے بچنا۔ حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی نے پکارا، یا ابو ہریرہ تم 7 ہلاک کر دینے والی گناہوں سے بچو، 7 برباد کر دینے والی گناہوں میں سے بچو۔ ابو ہریرہ نے کہا یا اللہ کے نبی وہ کون سا گناہ ہے جو انسانوں کو ہلاک و برباد کر دینے والی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان 7 ہلاک و برباد کر دینے والی گناہوں میں سے گناہ یہ بھی ہے الشرک باللہ، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو برابر مت کرنا۔ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اور آپ کو کیا بتاؤں، شرک ایسا ظلم ہے جسے ہندو مذہب کی کتابوں نے بھی کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے ساتھ کوئی برابر نہیں، ایشور صرف و صرف ایک ہے۔ نہ تس پرتماست، یعنی اس ایشور کا کوئی پرتما نہیں ہے، اس کا کوئی اسٹیچو نہیں ہے۔ اوم نراکارم مست نیہ آکارم مست، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کا مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ نیہ پتاست نیہ پترم مست، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ اللہ اکیلا ہے، اس ذات کا کوئی شریک نہیں۔ اگر ہم شریک کریں گے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بتایا تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس لیے شرک سے بچو، شرک کرنے سے بچو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ آئیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو انسان شرک سے بچے، اگر انسان شرک کرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اگر اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے گا، لیکن مرنے کے بعد شرک کرنے والوں کا کوئی معافی نہیں۔ مرنے کے بعد اس نے شرک کی اور ان پر موت آ گئی، بس کام تمام، اس کے بعد اور معافی نہیں۔ لیکن اور گناہ کر بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ آئیے ایک حدیث پر غور کیجئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اے میرے بیٹوں جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن مت کرنا، مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد ان راکھ کو بھی اکٹھے مت کرنا، ہاں ادھر ادھر بکھیر دینا تاکہ اللہ تعالیٰ میں ڈھونڈ نہ سکے۔ اب بیٹوں نے اس کے مطابق وصیت کے مطابق ویسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی اور ہوا کو حکم دیا کہ تم اپنا اپنا راکھ اکٹھے کرو۔ پھر سور پھونکنے کے بعد بتایا اے اللہ کے میرے بندے تم نے اپنے بیٹوں کو ایسا وصیت کیوں کی ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ صرف و صرف تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا چلو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو شرک کے علاوہ مشرک کا کوئی معافی نہیں۔ شرک کے علاوہ اگر ہم کوئی گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو شرکوں میں مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے آخری وقت میں فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی بے چین ہے، اس بے چینی کے عالم میں اللہ کے نبی نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر، عیسائیوں کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، جس نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیے، جس نے اپنے رسولوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیے، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے قبروں کو سجدگاہ بنا لی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے قبروں کو سجدگاہ بنانے والا، لیکن آج مسلمان بھی قبروں میں جا کر سجدہ کر رہے ہیں۔ ہاں اس شرک پہ، اور شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اے لوگوں شرک سے بچو، یعنی مشرک بننے سے بچو، اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے تو